ہوں گے, کیا صورتحال ہوگی. پورے سال کا تخمینہ لگانا یا اس کا بجٹ بنانا یقیناً ایک مشکل امر تھا. پاکستان کی معیشت اس وقت, ایسے وقت میں, اگر آپ جولائی سے فیبرری کا سٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو ایک ایسے وقت میں تھی کہ جب وہ بحالی کی طرف آتی نظر آ رہی تھی. چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہو جناب اسپیکر, جس میں 70% سے زیادہ کمی دیکھنے میں آئی, چاہے ریونیو کلیکشن ہو جس میں 17% بہتری ایئر آن ایئر نظر آ رہی تھی, چاہے وہ فورن انویسٹمنٹ ہو جو پچھلے سال کی نسبت 2 گنا بڑھ رہی تھی, چاہے وہ ریمیٹنسز ہوں ان میں اضافہ ہوا, فورن ریزروز ہوں, ایکسپورٹس ہوں, ان سب میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا تھا اور ہم بہتری کی طرف اپنا سفر جو ہے جاری رکھے ہوئے تھے. ہمیں 18 مہینے لگے ملک کو اس دلدل میں سے نکالتے جس میں پی ایم ایل این اس ملک کو چھوڑ کر گئی تھی, اور پھر کرونا نے پوری دنیا کا نظام اور پورے ملک کا نظام جو تھا اسے لاک ڈاؤن کی نظر کیا اور معیشت جو تھی اس کا پہیہ جام ہو کے رہ گیا. ملک کے دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں, بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں, وہ بھی مفلوج ہو کے رہ گئیں اور یقیناً پاکستان بھی اس کا نظر ہوا, اس کا شکار ہوا. ہمارا جی ڈی پی بھی 3.3 800 ارب کی کمی دیکھنے میں آئی اور ایک بار پھر ہماری اکانومی جو تھی, ہماری معیشت جو تھی وہ مشکل حالات سے دوچار ہو گئی. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا یہ جو ٹیکس فری بجٹ ہے یہ یقیناً خوش آئند ہے. یہ ایک عام آدمی کا بجٹ ہے, اس میں عام آدمی کی ریلیف کو سامنے رکھا گیا ہے, ہماری پارٹی کی سوچ کو, ہمارے پارٹی کے نظریے کو سامنے رکھا گیا ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو, فائنانس کی ٹیم کو, جنہوں نے مشکل حالات میں ایک اچھی کوشش, ایک اچھا بجٹ جو ہے اسے پیش کیا ہے. میں بالخصوص ذکر کرنا چاہوں گا احساس پروگرام کا جناب اسپیکر, جس کے ذریعے 1 کروڑ 60 لاکھ بلکہ 66,000 جو لیٹسٹ فگر ہے 66 لاکھ گھروں کے اندر شفاف اور آسان طریقے سے جو کیش ڈسپرسمنٹ ہے وہ کی گئی. ہم نے اپنے حلقوں میں دیکھا کرونا کے حالات میں جب لوگوں کو اکٹھا کرنا مشکل تھا, لوگوں کا جمع ہونا مشکل تھا, بڑے اچھے طریقے سے اسے مینج کیا گیا اور بغیر کسی ایم این اے, بغیر کسی ایم پی اے کی سفارش کے, بغیر کسی رکا چٹھی کے ایک شفاف طریقے سے یہ کیش ڈسپرسمنٹ ہوئی. اب سے پہلے یہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہمیں ایسا ایک شفاف عمل جو ہے وہ دیکھنے میں ملا. میں ثانیہ نشتر صاحبہ کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کروں گا. انہوں نے ایک بہت اچھا پروگرام ڈیزائن کیا اور اسے پھر ایکسیکیوٹ کیا ایمرجنسی یا وار فوٹنگ کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر ذکر کروں بجلی اور گیس کے بلز میں جو ڈیفرڈ پیمنٹ کی اسکیم دی گئی وہ بہت خوش آئند تھی. یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے جو ضرورت کی اشیاء کنٹرول ریٹس پہ دستیاب کی گئیں جناب اسپیکر, وہ بھی بہت ایک اچھا عمل تھا. اسٹیٹ بینک کا 5.25% پالیسی ریٹ میں کمی لے کر آنا, بہت سے اقدام تھے جو گورنمنٹ نے بر وقت فیصلہ کیا اور کوشش یہی کی گئی کہ لاک ڈاؤن کا جو بوجھ ہے یا کووڈ کا جو اثرات ہیں اسے میٹیگیٹ کیا جائے, اسے کم سے کم کیا جائے اور عام آدمی کی زندگی میں ریلیف دیا جائے, اس کی مشکلات میں آسانی پیدا کی جائے. میرا تعلق کیونکہ زراعت سے ہے, میں بات کرنا چاہوں گا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں میری نظر میں غربت کے خاتمے کے لیے اگر کوئی سیکٹر اس وقت اس ملک کو اس مشکل میں سے نکال سکتا ہے تو وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے, جو نہ صرف ہماری نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بناتا ہے بلکہ ہمارے ایک آبادی کے بہت بڑے حصے کو جابز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتا ہے, روزگار مہیا کرتا ہے. یقیناً یہ خوش آئند ہے کہ اس سیکٹر نے 2.67% گروتھ ریکارڈ کی ہے جو پچھلے سالوں کی نسبت بہت بہتر ہے. اب سے پہلے ہمیں یہ نظر نہیں آیا تھا. اٹس اے واسٹ امپروومنٹ اوور دا پاسٹ. مگر میں چاہوں گا جناب اسپیکر کہ آنے والے وقت کے اندر جو حکومت ہے وہ فوکس کرے اور وہ پرائرٹائز کرے ریوائول آف کاٹن کے اوپر. اور کاٹن وہ فصل ہے جو ہماری اکانومی کی بیک بون سمجھی جاتی تھی, جس سے بہت ساری انڈسٹری منسلک ہے, اور بدقسمتی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہماری غفلت کی وجہ سے اس میں بجائے بڑھوتی کے ہمیں اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. اگر سٹیٹسٹکس کی بات کریں تو پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ 9.861 ملین بیل سے کم ہو کر
یہ 9.278 ملین بیلز رہ گئی جو 6.9% کمی ہے. ہمارے پڑوس میں انڈیا میں اگر آپ دیکھیں اسی وقت پچھلے سال کے دوران فائنینشیل ایئر کے دوران ان کی کاٹن پروڈکشن جو ہے 31.2 ملین بیل سے بڑھ کر 33 ملین بیلز ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں وی نیڈ ٹو ٹرن دس اراؤنڈ جناب اسپیکر, اینڈ وی ہیو آل دا نو ہاؤ, وی ہیو آل دا ٹیکنالوجی. ہمارے پاس لوکل سائنٹسٹ موجود ہیں, لوکل پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کمپنیز موجود ہیں جو ڈبل جین ٹرپل جین ویرائٹیز جو ہیں جو پیسٹ کو ریزسٹ کرتی ہیں ان کو انٹروڈیوس کر سکتی ہیں اور ان کو آپ میس اسکیل پہ لوگوں کو پرووائڈ کر سکتی ہیں جس سے اس کا ریوائول ممکن ہو سکتا ہے. مگر بدقسمتی سے وہ بیوروکریسی کا شکار ہو جاتے ہیں, ریڈ ٹیپزم کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہ مطلب ہے پروگریس جو ہے وہ نظر نہیں آتی جو کہ ہونی چاہیے. اسی طرح یہی صورتحال ہے ہماری میز کراپ کی جو ہمارے جی ڈی پی کا 0.6% حصہ ہے ہمارے جی ڈی پی کا. میز کے اندر بھی یہی صورتحال ہے جناب اسپیکر. ہمارا جو اچھا کاشتکار ہے, ہمارا اچھا کسان ہے, گروور ہے, وہ تقریباً 100 من ایکڑ کا آن ایوریج وہ آج کی اس پہ لے رہا ہے, آج کی ٹیکنالوجی آج کے سیڈ کے تھرو لے رہا ہے. اگر ہم مائگریٹ کر جائیں, اگر ہم انٹروڈیوس کریں جی ایم کراپس کو تو اس کو ہم آسانی سے ڈبل کر سکتے ہیں. نہ صرف اس کاشتکار کی انکم ڈبل کر سکتے ہیں بلکہ پورے ملک کے اندر اس کموڈٹی کی جو پروڈکشن ہے اسے ہم بڑھا سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی ریسورسز نہیں چاہیے جناب اسپیکر, کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, کوئی خرچہ نہیں چاہیے. اٹس اے پالیسی ڈیسیژن and the government can easily take this decision. میں سمجھتا ہوں and we should take this decision. ہمارے آس پاس آپ دیکھیں پڑوس کے اندر چائنا ہو, امریکہ ہو, دنیا کے جتنے بھی مطلب جدید ترین ممالک ہیں سب جی ایم سیڈز کے اوپر جا چکے ہیں. there is no reason why we should not go there. میں بڑا ہوپ فل ہوں کیونکہ ہمارے جو موجودہ فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ہیں جناب فخر امام صاحب, ہی از اے ویری پروگریسو گروور, ہی از اے ویری لرنڈ انڈیویجول, اور وہ کاشتکار کی مشکلات کو بخوبی سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کو پرائیورٹائز کریں گے اور اس پہ اپنی توجہ دیں گے تو یہ ایک ایسا اقدام ہے جس پہ گورنمنٹ بغیر کوئی خرچہ کیے, بغیر کوئی انویسٹمنٹ کیے اوور نائٹ ریولوشن لے کے آ سکتی ہے ایگریکلچر سیکٹر کے تھرو, اور ایگریکلچر کے ذریعے پوری اکانومی کے تھرو ہمارے پوری رورل فارمنگ کمیونٹی جو ہے اس کو اپلفٹ کیا جا سکتا ہے. پاورٹی ایلیویشن کا ایک ہمارا جو ہدف ہے اسے ہم پورا کر سکتے ہیں. تو میں آپ کی وسادت سے انہیں ریکویسٹ کروں گا, آج بہت ہی بہتر ہوتا اگر ان کا کوئی عملہ یا کوئی نمائندہ یہاں پہ موجود ہوتا اور یہ ہماری تجاویز جو ہیں اسے نوٹ کر رہا ہوتا, مگر میں امید رکھتا ہوں کہ آپ وائنڈ اپ پلیز. جی اچھا, میں بس 5 منٹ اور آپ سے لوں گا سر. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایریا ہے سر ہمارا فوکس کا, میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ہے, وہ ہے جو ٹڈی دل کا مسئلہ ہے, جو لوکس کا مسئلہ ہے. بہت سارے ممبرز نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہے, میں ان کی اس بات کی تائید کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو تھریٹن کرتا ہے اور اسے ہمیں پوری توجہ کے ساتھ, پورے فوکس کے ساتھ اسے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. ہم نے اپنے بجٹ کے اندر 10 ارب کی رقم رکھی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, مگر میں سمجھتا ہوں تھریٹ اس سے کئی درجے زیادہ ہے. آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ سوام جو موجودہ صورتحال میں بلینز میں ہے, اٹ ملٹیپلائز ایوری 3 months بائی 20 to 100 times. اور یہ ایک ایسا پیسٹ ہے جناب اسپیکر, اٹس ناٹ این آرڈنری پیسٹ, یہ بڑا ریزیلینٹ پیسٹ ہے اور اس سے ہمارا پورے کا پورا علاقہ اس وقت متاثر ہے. وی نیڈ ٹو ڈو مور. ہمیں پلینز کی ضرورت ہے, ہمیں پائلٹس کی ضرورت ہے, ہمیں ایک مستقل ٹیم کی ضرورت ہے, ایک مستقل فوکل پوائنٹ آف کانٹیکٹ کی ضرورت ہے جو نیشنلی بھی اس ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کرے اور انٹرنیشنلی بھی اسے کوآرڈینیٹ کرے, بیکاز لوکس تو بارڈرز کی تمیز نہیں رکھتا. تو ہمیں اس کے اوپر بہت اور کرنے کی ضرورت ہے جتنا ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, اور میں پھر امید کرتا ہوں کہ ہمارے منسٹر نیشنل فوڈ سیکیورٹی جو ہیں ان کا اپنا بھی علاقہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, وہ اس کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھیں گے. اور میری نظر میں یہ کرونا سے اگر زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہے یہ جو تھریٹ ہے ہمارا اس وقت لوکس کا. آخر میں آپ نے کیونکہ وائنڈ اپ کا کہا تو میں آخر میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنے ضلع کا, خانے وال کا. خانے وال کے اندر جناب اسپیکر ہمارے پاس بدقسمتی سے اب تک کوئی ہائر ایجوکیشن کا انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے.
ہماری آبادی 30 لاکھ سے زیادہ ہے اور ہمارے ضلع کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اور اضلاع میں جا کر اعلیٰ تعلیم کی جو ہے وہ اپرچونٹیز سیکھ کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ ہیو اے فیسلٹی اور an institute available within our district. تو ہمیں ایز اے پالیسی ڈیسیجن میں سمجھتا ہوں ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم اور کچھ بھی نہ دے کر جائیں ان 3 سال کے اندر ہماری جو لیگسی ہم چھوڑ کے جائیں تو وہ ہر ضلع کے اندر, ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک ہم انسٹیٹیوٹ بنا کر جائیں ہائر ایجوکیشن کا یا ووکیشنل ٹریننگ کا ایک انسٹیٹیوٹ چھوڑ کے جائیں. تو دیٹ از واٹ وی شوڈ بی ریممبرڈ بائی. دس از آور فیوچر اینڈ دس از واٹ وی نیڈ ٹو انویسٹ ان ٹوڈے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹلس کا نظام ہے جناب اسپیکر, میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ہمارا جو ضلع ہے وہاں پہ جو ہاسپٹل کا حال ہے اس پہ میں کیا تبصرہ کروں. اگر بلڈنگ ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر ہے تو اکوپمنٹ یا دوائیاں وغیرہ اویلیبل نہیں ہیں. وہ نشتر ریفر کر کے سمجھتے ہیں انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا. تو وی نیڈ ٹو ریئلی میک شیور کہ ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی سٹیج پہ اس لیول پہ ہر تحصیل میں نہ صحیح تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر ایک اچھا معیاری قسم کا ہم ہاسپٹل جو ہے اس کو پرووائڈ کریں جس میں اچھا سستا علاج جو ہے وہ لوگوں کو دستیاب ہو. اور آخری بات میں اپنے شہر کی میاں چنو کی کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر آپ کی وسادت کے ساتھ. ہمارا جو شہر ہے میاں چنو وہ تقسیم ہے ریلوے لائنز کی وجہ سے. آدھا شہر ریلوے کی ایک طرف ہے اور آدھا ایک طرف ہے. ریلوے کے اوپر ٹریفک بڑھ چکی ہے پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے. پورے کا پورا شہر کا جو نظام ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے, وہ بند ہو کے رہ جاتا ہے, آمد و رفت کا سلسلہ رک جاتا ہے. میں نے ریلوے ڈپارٹمنٹ سے, ہائی وے ڈپارٹمنٹ سے مل کر ایک اس کا انڈر پاس کا ایک پروپوزل بنوایا ہے. کوئی 250 ملین کا وہ پروپوزل ہے. میں ریکویسٹ کروں گا آپ کی وسادت سے اسد عمر صاحب سے کہ اسے وہ اس سال کی اگر منصوبوں کے اندر شامل کریں تو یہ ہمارے شہر کا ایک بڑا درینہ مطالبہ ہے جس کو ہم پورا کر سکیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. جناب ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب جی.